السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میرا سوال یہ ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ہمیں ملتی ہے اس کو احادیث کہتے ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں؟ کیا صحابہ سے جو باتیں ملتی ہم کو، صحابہ کا جو عمل ملتا، صحابہ کا جو بھی طریقہ ملتا، کیا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں؟ کیا وہ بھی قابل و قبول ہے، حدیث ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صحابی کی بات تو حدیث نہیں ہو سکتی، حدیث نہیں ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ صرف نبی کی بات کو حدیث کہا گیا ہے، یعنی کہ نبی کی بات پہ تو عمل ہوتا ہے، حدیث کہتے ہیں، مگر صحابہ کے قول فعل کے اوپر بھی بعض وقت عمل ہوتا ہے تو اس کو حدیث نہیں کہتے ہیں؟ کیا اس بارے میں وضاحت فرمائے؟ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال اقوال مصطفیٰ اور آثار صحابہ کے سلسلے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حدیث اور سنت کہتے ہیں، اور ان پر عمل پیرا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ تو صحابہ کے اقوال کو کیا کہتے ہیں؟ کیا صحابہ کے اقوال پر عمل پیرا ہونا بھی لازم اور ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل، آپ کی تقریر، تمام پر عمل پیرا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور جہاں تک صحابہ کی بات ہے تو صحابہ کے اقوال کو عرف محدثین میں اثر کہتے ہیں، اثر، اور اس کی جمع آثار ہے۔ صحابہ کے اور صحابہ میں خاص طور سے خلفائے راشدین کے ان آثار پر عمل پیرا ہونا لازم اور ضروری ہے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اگر قرآن اور سنت کے خلاف کسی صحابی کا اثر یا عمل ہو تو وہ قابل قبول نہیں، اور یہ منہج بھی صحابہ ہی نے پیش کیا ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے حج تمتع کا مسئلہ آیا تو انہوں نے حج تمتع کرنے کی اجازت دی۔ سائل نے کہا، آپ تو اجازت دیتے ہیں، آپ کے والد محترم خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حج تمتع سے منع کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر خلیفۃ المسلمین کے بیٹے نے جو الفاظ اس وقت ادا کیے وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے لائق ہے۔ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ سائل خاموش ہو گیا، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی بلند ہے۔ اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے فیصلے کے خلاف
ان کا اجتہاد تھا تو ان کے بیٹے نے خود ٹھکرا دیا، جو خود بھی صحابی۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ معیار ہیں مومنوں کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے صحابہ، تمہاری طرح سے بعد میں آنے والے ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے، ورنہ ہدایت سے محروم رہ جائیں گے۔ شیعہ کے گمراہ اور کفر و زندقہ میں مبتلا ہونے کا سبب منہج صحابہ سے انحراف ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جانے کے باوجود خلاف ورزی کرے اور مومنوں کی راہ بالکل ہی کلیئر اور واضح ہو، اس کے باوجود صحابہ کی راہ سے گریز کرے تو جدھر جائے گا ادھر ہی اللہ رب العالمین پھیر دے گا، پھر جہنم کا ایندھن بھی بنائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اعمال اور تقریرات کو حدیث و سنت کہتے ہیں، اور صحابہ کے اقوال کو، اعمال کو، تقریرات کو اثر کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ان کا کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، ان کا کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی کوئی چیز ان کے سامنے کی گئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں فرمایا، اسی کو موٹے طور پر حدیث کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ساخت، یعنی مطلب وہ کیسے تھے، جسمانی کیفیات، اس کو بھی حدیث کے اندر داخل کیا ہے۔ لیکن موٹے طور پر شروع کی تین چیزیں جو جب حدیث کی تعریف بتائی جاتی ہے تو وہی تینوں مراد ہوتے ہیں۔ تو حدیث جب کہا جائے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے۔ رہ گئی بات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال کی یا ان کے افعال کی، تو اس کو اثر بولتے ہیں، اثر، آثار صحابہ بولتے ہیں اس کو، صحابہ کے آثار۔ حالانکہ کبھی کبھی اہل علم اثر بول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، احادیث کو بھی لیتے ہیں، لیکن یہ سب جو ہے کیا نام ہے، ایک خاص اصطلاح ہوتی ہے جس کو سیاق و سباق سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہاں مراد احادیث نبویہ ہیں یا یہ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار، یعنی ان کے اقوال یا افعال یا ان کی تقریرات وغیرہ ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات تو صحیح سند کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر یہ ثابت ہو جائیں، حسن سند کے ساتھ ثابت ہو جائیں تو یہ قابل عمل ہے بلا کسی شک اور شبہے کے۔ جو ضعیف یا سخت ضعیف یا من گھڑت ہیں، موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ قابل اعتبار، قابل عمل نہیں ہے، قابل حجت بھی نہیں ہے۔ البتہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور افعال ایسے ہوں جو کتاب و سنت سے ٹکرا نہ رہے ہوں اور صحیح سند سے ثابت ہوں تو ان کو بھی قابل قبول مانا جائے گا، اور بسا اوقات حدیثوں کے نہ ہونے پر ان پر عمل کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ آدمی اپنا اجتہاد کرے۔ اگر صحابہ کا جو ہے کوئی عمل موجود ہے تو اسی پر عمل کیا جائے گا، اس سے خروج نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اس کے کچھ اور بھی اصول اور ضابطے ہیں، یہ بہت مختصر انداز میں ہم نے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا ہے کہ صحابہ کا کوئی قول یا عمل اگر صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو، یا ایسے بولیں کہ قرآن اور صحیح سنت کے خلاف نہ ہو، تو پھر اس پر بھی عمل کیا جائے گا، اس سے خروج یعنی اس سے بغاوت نہیں کی جائے گی۔ سمجھ گئے ہیں؟ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔